الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گرامی قدر حاضرین، یہ سفر کا مہینہ ہے جو اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ سفر کے مہینے کے بارے میں ہمارے معاشرے میں جو توہم پرستی پائی جاتی ہے یا جو زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو خیالات پائے جاتے تھے، اس حوالے سے چند گزارشات عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ سفر کا مہینہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، اور سفر کے مہینے کے متعلق زمانہ جاہلیت میں بھی لوگوں کے درمیان ایسے خیالات اور توہم پرستیاں پائی جاتی تھیں جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرمایا، تردید فرمائی کہ خاص طور پر سفر کے مہینے کو وہ اپنے حق میں اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی ہمارے معاشرے میں بعض مہینوں کو، بعض ایام کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، جیسے محرم کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں اس حوالے سے گزارشات عرض کی جاتی رہی۔ اسی طرح سفر کے مہینے میں بھی ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سفر کے مہینے کو بھی خاص طور پر پہلے 13 دن انہیں بڑا بھاری، سخت اور تیز سمجھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاں بعض گھروں میں اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جب اس مہینے کے 13 دن مکمل ہوتے ہیں تو خواتین چنے وغیرہ ابال کر تقسیم کرتی ہیں، چوری بنا کر تقسیم کرتی ہیں کہ یہ 13 دن اس میں ہم کسی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوئے، ہمارے ہاں کوئی پریشانی نہیں آئی، تو لوگ جو ہے وہ ان دنوں کے گزرنے پر اس طرح کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی توہم پرستیاں آج بھی ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں اس مہینے کے آنے سے پہلے لوگ میسیجز کے ذریعے سے ایک دوسرے کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ سفر کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں آسمان سے جو ہے وہ بلائیں اور آفتیں نازل ہوتی ہیں، اور فلاں عمل کرو، یہ پڑھو، یہ دعائیں پڑھو، نوافل اس انداز سے پڑھو۔
یہ اس وجہ سے کہ ہمارے ہاں بھی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ یہ مہینہ یا اس کے پہلے کچھ ایام ایسے ہیں کہ جن میں آسمان سے بلائیں، مصیبتیں اور تکلیفیں نازل ہوتی ہیں، جنات اترتے ہیں، لنگڑے لولے جنات اترتے ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ اس مہینے میں لوگ قرآن خوانی کا اہتمام کرتے ہیں اجتماعی طور پر، اگرچہ شرعاً انفرادی طور پر قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، اجتماعی طور پر قرآن کریم پڑھنے کا صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں کوئی رواج نہیں تھا۔ اس لیے ہمیں بہتر یہ ہے کہ ہم بجائے جو ہے وہ کسی بھی موقع پر اجتماعی قرآن خوانی کروانے کے بجائے انفرادی طور پر پڑھنا چاہیے۔ مسلمان کی زندگی وہ شریعت مطہرہ سے مزین ہو، اعمال صالحہ سے مزین ہو، تو پھر جو ہے وہ ایسے کاموں کے کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ایک آدمی صبح اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد تلاوت کرتا ہے، صبح کے معمولات ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ پھر کسی اور عمل کے اہتمام کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو بہرحال لوگ اجتماعی طور پر یا محرم کے مہینے میں، سفر کے مہینے میں قرآن خوانی اس وجہ سے کرواتے ہیں کہ ذہن یہی ہوتا ہے کہ اس مہینے میں تاکہ ہم تکلیفوں سے، مصیبتوں سے محفوظ ہو جائیں۔ تو زمانے جاہلیت میں بھی چونکہ اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور ہمارے معاشرے میں آج بھی جو ہے وہ اس طرح کے خیالات بعض علاقوں میں یا بعض لوگوں کے دلوں میں پائے جاتے ہیں، تو شرعی حوالے سے یہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ کوئی زمانہ بحیثیت زمانہ ہونے کے وہ منحوس اور بے برکتی والا نہیں ہوتا، اس لیے کہ زمانہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور حالات جو آتے ہیں، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، اس میں زمانے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ حالانکہ زلزلہ آیا تھا ہمارے ہاں 2005 میں، 7 میں، 8 میں، 2008 میں، تو وہ رمضان کا مہینہ تھا۔ تو رمضان، جی 5 میں، تو رمضان کا مہینہ تھا، اور رمضان کے مہینے میں حالانکہ دیکھا جائے تو یہ رمضان کا مہینہ تو ایک برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ ہوتا ہے، تو اس سے ہمیں کسی بھی زمانے میں، کسی مہینے میں کسی ایسے حادثہ اور واقعے کے پیش آ جانے کی وجہ سے وہ زمانہ منحوس نہیں ہوتا، وہ زمانہ برا نہیں ہوتا، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی حادثہ پیش آتا ہے، کوئی واقعہ پیش آتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اسی طرح سفر کا مہینہ بھی کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس مہینے میں کسی کام کا افتتاح نہ کیا جائے، ابتدا نہ کی جائے، یا اس مہینے میں کوئی ایسی تقریب خوشی کی منعقد نہ کی جائے کہ اس میں بے برکتی ہوگی، یا بعض لوگوں کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں تو کیا جانے والا کام صفر ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی توہم پرستیاں پائی جاتی ہیں، اگرچہ دن بدن علم کے آ جانے کی وجہ سے، دینی شعور کی وجہ سے ایسے خیالات میں کمی آ رہی ہے۔ تو بہرحال جو ہے وہ سفر کے مہینے سے، اسی طرح لوگ بسا اوقات جو ہے وہ کسی خاص زمانے میں کسی خاص چیز کی وجہ سے بدشگونی بھی لے لیا کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے دین میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ کسی چیز سے بدشگونی نہیں لینی چاہیے۔ بدشگونی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں، سفر کا ارادہ کرتے ہیں، کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے کسی چیز کو دیکھا، کوئی بات سنی، تو آپ نے اس کام کے کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا، ترک کر دیا کہ یہ کام اس میں برکت نہیں ہے، اس لیے کہ جب میں اس کام کے لیے نکلا تھا تو مجھے ٹھوکر لگ گئی، یا اس کام کے کرنے کے لیے میں نکلا، سفر کے لیے جانا چاہ رہا تھا، تو صبح سویرے ہی سب سے پہلے میرے سامنے مانگنے والا آ گیا، تو یہ تو بڑی نحوست والی بات ہے۔ یا کوئی کسی سے تلخ کلامی ہو گئی، یا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے ہم نے وہ کام چھوڑ دیا، یا راستے میں کوئی چیز نظر آئی، کسی کی کوئی بات سنی، تو اس سے ہم نے بدشگونی لے لی، اپنے کام کے بے برکتی ہونے کا اس سے ہم نے اندازہ لگا لیا۔
تو اسے بدشگونی کہتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ ہمارے دین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو بدشگونی نے اس کی حاجت اور ضرورت اور کام سے اسے روک دیا، فقد اشرک، ایسے شخص نے شرک کیا۔ اس لیے کہ قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ ظاہری اسباب کو دیکھو، کام کے جو لوازمات ہیں انہیں دیکھو، اور اس کے بعد جو ہے وہ ساری ظاہری تدبیریں اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دو۔ تو اس لیے اسلام نے، ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ تو اس لیے سفر کا مہینہ بھی کوئی منحوس اور بے برکتی والا نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی بھی زمانہ وہ بے برکتی والا نہیں ہوتا۔ ہاں، انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال اگر وہ برے ہیں تو ان کی نحوست ہوتی ہے، اگر اچھے اعمال ہوں گے اجتماعی طور پر معاشرے میں اچھائی غالب ہوگی، نیکی غالب ہوگی، تو اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے، برکت ہوگی۔ جیسے کہ احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہوں گے اور آ کر جو ہے وہ دنیا میں اسلام کا یہ مکمل نظام نافذ کریں گے، تو ہر طرف جو ہے وہ نیکی غالب ہوگی، امانت داری ہوگی، دیانت داری ہوگی، ہر طرف جو ہے وہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے گا، دنیا میں مسلمان ہی مسلمان ہوں گے۔ تو اس وقت اتنی برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بکری پورے خاندان کے لیے دودھ کے لیے کافی ہو جائے گی، اور ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے چھلکے سے آپ خیمے کا کام لے سکتے ہیں۔ تو یہ برکت کس وجہ سے ہوگی کہ دنیا میں نیکی غالب ہوگی، اسلام کا غلبہ ہوگا، اچھے اعمال کا غلبہ ہوگا۔ تو جب اچھے اعمال غالب ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے برکت آتی ہے، اور جب برائیوں کا غلبہ ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کا غلبہ ہوتا ہے، تو پھر ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں آنا ہے۔ تو اس لیے نحوست وہ گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے آتی ہے، کسی زمانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ کسی زمانے میں، کسی مہینے میں کوئی دن ایسا ہو کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ آج کا دن بڑا منحوس ہے، اس لیے کہ صبح سے آج میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہنا چاہیے، بس اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے ہی ایسا ہوگا، اسی میں کوئی حکمت ہوگی، اسی میں کوئی بہتری ہوگی۔ اور مسلمان کسی حال میں بھی ناکام نہیں ہے، اگر اس سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس پر کوئی پریشانی آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آدمی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کی وجہ سے بھی اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی کوئی چیز رکھ کر بھول گیا اور اس سے تھوڑی سی پریشانی ہوئی اور پھر وہ چیز فوراً اسے مل گئی، جیسے بسا اوقات ہم اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں کہ 500 کا نوٹ تھا، 1000 کا نوٹ تھا، وہ مل نہیں رہا ہوتا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر جب ہم اپنی جیب کو اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں مل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اپنی چیز رکھ کر بھول جائے پھر وہ چیز مل جائے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اسے نیکی عطا فرماتے ہیں۔ بخار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ آدمی کو بخار آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کے جسم کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ تو جو لوگ آج سیلاب کی وجہ سے متاثر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر امتحان ہے، آزمائش ہے، اور اس آزمائش کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے بڑی نیکیاں ہیں، بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس لیے مسلمان پر اگر کوئی تکلیف آئے، مصیبت آئے تو ہم فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں، یہ تو عذاب آ گیا۔ اگر ہمارا پڑوسی، ہمارا رشتہ دار، ہمارا مسلمان بھائی کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو ہم فوراً یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ ہم تو بڑے نیک ہیں اور اس کو تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا،
اس پر تو یہ عذاب، یہ یقین، یہ ذہن نہیں بنانا چاہیے۔ اس لیے کہ آزمائشیں اور امتحانات تو اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر بھی آئے ہیں، اللہ کے نیک بندوں پر بھی آتے ہیں۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی مسلمان پر کوئی تکلیف آئے، پریشانی آئے، تو کیسے معلوم ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے؟ تو فرمایا جس تکلیف کے بعد، جس مصیبت کے بعد بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، صبر سے کام لے، گلے اور شکوے نہ کرے اور مزید دین کی طرف بڑھے، تو یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے امتحان تھا، آزمائش تھی۔ اور اگر کوئی شخص مصیبت اور تکلیف آنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں گلے اور شکوے کے کلمات کہنا شروع کر دے، کلمہ کفر کہے، یا مزید اللہ کی نافرمانیوں پر بھادر بن جائے، مزید اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جائے، گناہوں میں مبتلا ہو جائے، تو یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ یہ مصیبت اور پریشانی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ مسلمان چونکہ کیسا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، وہ جب بھی اس پر کوئی آزمائش اور تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ ظاہر ہے اس کا ایمان اسے اس بات پہ مجبور کر دیتا ہے، اور اگر کسی کا ایمان ہی نہ ہو تو ظاہر ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ کوئی زمانہ منحوس نہیں ہوتا، کسی چیز سے بدشگونی نہیں لینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی نہیں لینی چاہیے، اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوہ، کوئی بیماری خود بخود کسی دوسرے کو نہیں لگتی، متعدی نہیں ہوتی۔ یہ عقیدہ نہیں بنا لینا چاہیے کہ فلاں بیماری وہ خود بخود دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ احتیاط کرنی چاہیے، پرہیز کرنی چاہیے، یہ سنت عمل ہے پرہیز کرنا، لیکن یہ عقیدہ ذہن نہیں بنا لینا چاہیے کہ یہ ضرور بے ضرور لگ کر ہی رہے گی، اس کو ایمان اور عقیدے کا حصہ نہیں بنانا چاہیے۔ احتیاط کرنی چاہیے، ایک دائرے میں رہتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے، لیکن بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سے چھوٹ چھات ہی بنا لیں کہ فلاں بیماری والے کو الگ ہی بند کر دیں اور یہ یقین کر لیں کہ بس اس کے قریب گئے تو مرے، ہمیں بھی یہ ضرور بے ضرور بیماری لگ کر رہے گی، اس سے غسل دینا چھوڑ دیں، اس سے دفنانا کفنانا چھوڑ دیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ ہاں جہاں تک ہو سکے وہاں تک احتیاط اور پرہیز کرنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بیماری کے بارے میں یہ عقیدہ اور یقین نہیں کر لینا چاہیے کہ وہ خود بخود دوسرے کو لگ جاتی ہے، اللہ کے حکم سے ہی لگتی ہے، چاہے کیسی بیماری کیوں نہ ہو، اللہ کا حکم ہوگا تو لگ جائے گی، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو قریب جانے کی وجہ سے بھی بیماری نہیں لگے گی۔ ولا طیرۃ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی نہیں لینی چاہیے کہ کالی بلی نظر آئی تو ہم اس سے بدشگونی لینا شروع کر دیں، یا کوئی اور ایسا ہمیں جانور، جیسے زمانے جاہلیت میں لوگ باہر نکلتے کسی کام کے لیے تو اگر جو ہے وہ پرندہ بائیں طرف سے دائیں طرف اڑ کر جا رہا ہوتا تو اس سے وہ نیک شگون لیتے، اس سے جو ہے وہ بہتری کا اندازہ لگاتے کہ ہمارا آج کا کام اس میں برکت ہوگی اور جو ہے وہ ہمیں ہمارا مقصود حاصل ہو جائے گا، لہٰذا سفر کرتے۔ اور اگر وہ دیکھتے باہر نکل کر کے کوئی پرندہ دائیں طرف سے بائیں طرف اڑ کر جا رہا ہے تو وہ اپنے کام کو روک لیا کرتے تھے، سفر کو روک لیا کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ آج جو ہے وہ ہمارا کام نہیں ہوگا، یہ بدشگونی لیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً کسی چیز سے بدشگونی نہیں لینی چاہیے، ولا عامتاً، اور نہیں کسی مخصوص پرندے سے بدشگونی لینا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے لوگ کالی بلی سے بدشگونی لے رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بلی نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے اور اس نے جو ہے وہ ایسی شکل بنا کر آ گئی ہے، کوئی جن وغیرہ ہے یا کوئی دوسری چیز ہے، کوئی دوسری مخلوق آ گئی ہے۔ تو کسی مخصوص جانور سے، کسی مخصوص پرندے سے بھی بدشگونی نہیں لینی چاہیے۔ دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے، رات کو دعاؤں کا اہتمام کر کے سونا چاہیے، نماز پڑھ کر سونا چاہیے،
مسلمان کسی حال میں بھی ناکام نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا رب تو ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ولا سفر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کے مہینے میں بھی نحوست نہیں ہے، سفر کے مہینے کو بھی منحوس نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو یہ عقیدہ دیا ہے، اور مسلمان کا اس بات پر کامل یقین ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی قبضہ قدرت میں ہے۔ نفع ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نقصان ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو نفع پہنچا سکے، کسی کو نقصان پہنچا سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اگر مقدر میں لکھا ہوا ہوگا تو اس سے نقصان پہنچے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر میں نقصان نہیں ہے تو نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو اس لیے ہمیں قرآن کریم سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ ترین فرد وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں انسان سب سے افضل ہے، اور انسانوں میں بھی انبیاء کرام کی جماعت سب سے اعلیٰ ترین جماعت ہے۔ ان میں سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور مقام سارے نبیوں سے بلند تر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ظاہر ہے ہر ایک سے اگر نفی کی جاتی تو اس کے لیے ایک طویل جو ہے وہ بات طویل ہو جاتی، لمبی ہو جاتی کہ کس کس سے نفی کی جاتی کہ فلاں اس کے پاس بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں ہے، فلاں کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے اعلیٰ ترین فرد کو چنا اور ان سے نفی فرمائی، اور فرمایا کہ قل لا املک لنفسی، قل آپ کہہ دیجئے، آپ خود ہی اعلان کر دیجئے اس بات کا کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ سورۃ اعراف ہے اور آیت نمبر 188 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہوں نفع اور نقصان کے اعتبار سے، کہ میں اپنی جان کو نفع پہنچا سکوں، اپنی ذات کو نفع پہنچا سکوں یا اپنی ذات کو نقصان پہنچا سکوں۔ الا ما شاء اللہ، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا تاکہ مسلمان کا یہ عقیدہ بن جائے کہ نفع اور نقصان یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر جو ہے وہ مجھے ہر چیز کا علم ہوتا کہ اس میں نفع ہے اور اس میں نقصان ہے تو میں اپنے لیے ساری خیریں اور بلائیاں جمع کر لیتا، سارے نفع جمع کر لیتا۔ وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو نہیں ہوں مگر ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانے والی، اہل ایمان کے لیے میں تو انہیں خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہوں۔ باقی میں نے جو ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں کوئی نفع اور نقصان کا مالک ہوں۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے نفع اور نقصان کی نفی فرما رہے ہیں کہ میں تو اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، چاہے جائے کہ میں کسی دوسرے کو نفع اور نقصان دوں، اور اگر جو ہے یہ قدرت اور طاقت میرے پاس ہوتی تو مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں سارے نفع اپنے لیے جمع کر لیتا، اور جس بات کو دیکھتا کہ اس میں تو نقصان ہے تو میں اس کے قریب بھی نہ جاتا۔ حالانکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بہت سے ایسے واقعات معلوم ہوتے ہیں، ملتے ہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پریشانی اٹھانی پڑی، تکلیف اٹھانی پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، ہمارے قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، ہمارے ساتھ صحابہ کرام کو بھیجیے تاکہ وہ جا کر ہمیں دین کی تعلیم دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو سننے کے بعد 70 قراء صحابہ کو، حفاظ صحابہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا، راستے میں دھوکے سے انہوں نے ان سب کو شہید کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چاہتے تھے، ان کی بھلائی چاہ رہے تھے، ان کی خیرخواہی چاہ رہے تھے تاکہ ان کو دین کی تعلیم دی جا سکے، لیکن ان لوگوں نے ان صحابہ کرام کی اس عظیم جماعت کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ کر دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو جاتا ہے،
اور سارے صحابہ کرام پریشان ہو جاتے ہیں اور وہاں سے جانا چاہ رہے ہیں، اور نماز کا بھی وقت ہو رہا ہے، پانی بھی وہاں پر موجود نہیں ہے اور ہار بھی نہیں مل رہا۔ پریشانی ہوئی، تکلیف ہوئی کہ ہار کہاں چلا گیا، اب نماز کا بھی وقت ہو رہا ہے، یہاں پانی بھی موجود نہیں ہے۔ تو آیت تیمم بھی اس وقت نازل ہوئی کہ پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر کے نماز پڑھو اگر پانی نہیں ملتا۔ تو جب جو ہے وہ آخر ڈھونڈنے کے بعد کہیں سے ہار نہ ملا تو صحابہ کرام نے اپنی روانگی شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی سواری اور اونٹ کو اٹھایا تو اس کے نیچے سے ہار مل گیا۔ تو معلوم ہوا کہ نفع اور نقصان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، تو اس لیے جو ہے وہ کسی دوسرے کی طرف نفع اور نقصان کی امید نہیں رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ اسی طرح کی دیگر آیات قرآن کریم میں موجود ہیں، جیسے سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دیجئے کہ لن یصیبنا، ہمیں ہرگز کوئی تکلیف اور مصیبت نہیں پہنچ سکتی الا ما كتب اللہ لنا، مگر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے۔ ہوا مولانا، وہی اللہ ہی کام بنانے والا ہے، کارساز ہے، اور اسی پر ہی ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح کی دیگر آیات، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اے مخاطب وعلم ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، کہ اگر ساری دنیا تجھے نفع دینے کے لیے جمع ہو جائے تو تو یقین اور عقیدہ بنا لے کہ ہرگز تجھے ذرا برابر بھی نفع نہیں دے سکتے مگر جو اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں نفع لکھ دیا ہے، اور ساری دنیا جمع ہو کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں نقصان لکھ دیا ہے وہ پہنچ کے رہے گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں کوئی بھی زمانہ ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو تو ہمیں اس سے منحوس اور بے برکتی والا نہیں سمجھنا چاہیے، اور نہ ہی کسی چیز سے بدشگونی لینی چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کاہن اور نجومیوں کے پاس جانے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتی عرافا، جو آدمی کسی کاہن کے پاس گیا، فسالہ، اور اس سے جو ہے وہ اس نے پوچھا کہ میری زندگی کے بارے میں بتاؤ، میرے کاروبار کے بارے میں بتاؤ، اور میری آئندہ آنے والی زندگی کے بارے میں کہ کیا ہوگا میرے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اس دین کا انکار کیا جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ تو اس سے ہمیں منع کیا گیا کہ کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس جانا، ایسے لوگوں کے پاس جن سے ہم کوئی گزشتہ واقعہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی چیز گم ہو گئی، چوری ہو گئی، یا آئندہ جو ہے وہ زندگی کے بارے میں ان سے جا کر سوال کرنا، لوگ سوال کرتے ہیں بعض ستاروں کے حوالے سے، نجومی کاہن وغیرہ جو راستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، فالے نکالنا، تو اس سے ہمارے دین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا۔ ایک روایت میں فرمایا کہ جو آدمی کسی کاہن اور نجومی کے پاس گیا اور اس نے جا کر اس سے سوال کیا تو اس آدمی کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو اس سے ہمیں اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آئندہ کیا حالات آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ورنہ کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اتنا بڑا سیلاب آئے گا، اتنے لوگ جو ہے وہ بے گھر ہو جائیں گے اور اتنا انہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا، کسی کے وام و گمان میں بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہونا تھا، وہ ہو کر رہا۔ تو اس لیے آئندہ آنے والے واقعات کے بارے میں، حادثات کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے، اس لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی کامل یقین کرنا چاہیے، اور ایسے موقع پر ہمیں توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، اور یہ عقیدہ اور ذہن نہیں بنا لینا چاہیے کہ جن لوگوں پر حالات آئے ہیں، آزمائشیں آئی ہیں، وہ لوگ کوئی ایسے گناہ گار ہوں گے یا وہاں پر کوئی ایسا گناہ ہو رہا ہوگا، نہیں، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور ان کے بارے میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آخرت کی مصیبتوں سے نجات دینا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان پر آزمائش کو بھیج دیا۔ چونکہ مسلمان کے بارے میں یہ آپ نے احادیثیں سنی
کہ دنیا میں کسی بھی مسلمان پر کوئی تکلیف اور پریشانی آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں، وہ بخار کیوں نہ ہو، چھوٹی سی چھوٹی تکلیف کیوں نہ ہو، ایمان کے ساتھ، بشرطے کہ ایمان والا آدمی ہو، مسلمان ہو، صحیح العقیدہ ہو، اس پر کوئی آزمائش اور تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، جب کہ وہ گلے شکوے کرنے والا نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کرنے والا نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے شاید آخرت کی مصیبتوں اور تکلیفوں سے انہیں بچا لیا، انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور باقی یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو دوسرے مسلمان کی دکھ اور تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ المسلمون کرجل واحد، مسلمان ایک جان کی طرح ہیں، ان اشتکا عینہ ان اشتکا کلہ، اگر کسی کی آنکھ میں درد اور تکلیف ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس درد اور تکلیف کو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ إِنِ اشْتَكَى كُلُّهُ، اسی طرح اگر کسی کے سر میں درد ہوتا ہے تو سر کے درد کو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے ہمیں یہ سمجھایا کہ پوری دنیا کے رہنے والے مسلمان وہ ایک جان کی طرح ہیں، اگر کسی ایک مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس کی تکلیف محسوس کرنی چاہیے، وہ اپنے آپ کو پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک جسم کا حصہ سمجھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان پوری دنیا میں جہاں بھی ہوگا اس کا درد ہر مسلمان کو محسوس ہونا چاہیے۔ آج بھی اس موقع پر جس طرح مسلمانوں کو وہاں کے متاثرین کا درد محسوس ہو رہا ہے اسی طرح محسوس کرنا چاہیے اور ان کی تکلیف دور کرنے کا ہمیں ذریعہ بننا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی آخرت کی تکلیفوں میں سے قیامت والے دن اس کی تکلیف کو دور فرمائیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان کے لیے آسانی پیدا کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کریں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن ہم سے یہ بھی پوچھیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں بیمار تھا تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میرے پاس لباس نہیں تھا تو نے مجھے لباس نہیں پہنایا۔ تو وہ بندہ ان سارے سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا یا اللہ تو ان باتوں سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ وہ بھوکا تھا تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، وہ پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، اس سے لباس کی ضرورت تھی تو نے لباس نہیں پہنایا، وہ بیمار تھا تو نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی، اگر تو یہ کام کرتا تو مجھے اس بندے کے پاس پا لیتا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اجر و ثواب وہ بیمار پرسی میں ہے، بیماروں کے حال احوال پوچھنے میں ہے، اور بھوکوں کو کھانا کھلانے میں ہے، پیاسوں کو پانی پلانے میں ہے، بے لباس کو لباس پہنانے میں ہے۔ تو آج کا یہ موقع بھی مسلمان جس طرح تعاون کر رہے ہیں ان متاثرین کے ساتھ، یہ ایک جو ہے وہ اچھا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کی اگر ناراضگی ہے تو اس سے دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے، تعاون کرنے کی وجہ سے متاثرین کے ایمان کی بھی حفاظت ہے۔ اگر اس موقع پر ان کی دلجوئی نہ کی جائے، ان کے ساتھ ہمدردی نہ کی جائے تو اللہ نہ کرے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایمان سے یاد دھو بیٹھتا ہے، یا وہ لوگ آ کر ان پر محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں جو بدعقیدہ لوگ ہیں، غیر مسلم تنظیمیں اور جماعتیں ہیں، وہ آ کر جو ہے وہ ظاہر ہے جب ان کے ساتھ ہمدردی کریں گی تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ غیر مسلموں کے بارے میں ان کا رویہ نرم ہوگا، اور بسا اوقات اس طرح کے خیالات شیطان ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ یار آج کے مسلمانوں سے تو یہ کافر ہی اچھے ہیں، حالانکہ کافر اچھا نہیں ہو سکتا، ایک ادنا درجے کے مسلمان کے مقابلے میں بھی کفار اچھے نہیں ہیں، اس طرح کی باتیں۔ تو یہ اچھا تاثر ہے کہ مسلمان تعاون کر رہے ہیں اور بڑھ چڑھ کر تعاون کرنا چاہیے۔ وہ دیکھیے کئی طرح کی تکلیفوں اور مصیبتوں میں ہیں، اور یہ کوئی 1-2-4 دن کا کام نہیں ہے، ایک بہت بڑا وقت چاہیے، اور یہ حکومتوں کے بھی بس کی بات نہیں ہے۔ جس طرح وہ لوگ متاثر ہوئے ہیں، آج بھی ان کی زمینوں میں، گھر کی جگہوں میں پانی کھڑا ہے، پانی کا نکلنا بھی وہاں سے ایک مسئلہ ہے۔
پھر انہیں گھر بنا کر دینا، اور جب تک پانی نہیں نکلتا ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، دوائیوں کا انتظام کرنا، اور جو ہے وہ دیگر ان کے ضروریات کا انتظام کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لیکن جو مسلمان اس میں حصہ لے رہے ہیں، جو لوگ اپنا وقت دے رہے ہیں اور وہاں جو ہے وہ دشوار گزار راستوں سے گزر کر ان تک پہنچ رہے ہیں، یقیناً ایسے لوگوں کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم ان کو خراج تحسین پیش کر سکیں۔ یہ بہت ہمت والی بات ہے۔ کون ہے کہ آج اپنا جو ہے وہ مصروفیات چھوڑ کر اپنا وقت دینے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ تو جتنی بھی مذہبی تنظیمیں ہیں، دیگر لوگ ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی مدد فرمائے، انہیں استقامت عطا فرمائے۔ وہاں ہمارے جتنے مسلمان بھائی متاثر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور جتنے لوگ بھی جس انداز سے تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔